جب اعلیٰ کا حکم ہے تم اس میں بذات خود داخل، کہنے کی ضرورت نہیں ہے، جب اعلیٰ کو حکم ہے تب ادنا تو اس میں خود ہی داخل ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ اِذْ أَمَرْتُكَ، کہ اے شیطان جب کہ تم کو ہم نے حکم دیا تھا، جبکہ ہم نے تمہیں حکم دیا تھا کہ آدم کو سجدہ کرو، پھر تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تو یہاں تو اس کو مان لینا چاہیے کہ چلیے ہم سے غلطی ہو گیا، ہم توبہ کر لیں، لیکن شیطان اور شرکسی پر اتر گیا۔ اے اللہ، آپ نے ہمیں دھتکار دیا، آپ نے ہمیں گمراہ کر دیا۔ شیطان خود کہہ رہا ہے اے اللہ آپ نے ہمیں گمراہ کر دیا۔ یہ سب قرآن کی آیت ہے کہ اللہ آپ نے ہمیں گمراہ کیا ہے۔ شیطان کو ماننا چاہیے، ابھی بھی اپنے غلطی پر اقرار کرنا چاہیے، نہیں اللہ سے یہاں مقابلہ کرنا کہ اللہ آپ نے ہمیں گمراہ کیا ہے، ٹھیک ہے، لیکن ہم آپ کے جس کی وجہ سے ہم گمراہ ہوئے ہیں، آدم کی وجہ سے، آدم اور اس کے جتنے بھی بال بچے ہیں، یہ انسان ہے، سب کو ہم بہکا کر رکھیں گے۔ اور یہی نہیں، ہم اس کو بہکائیں گے آگے سے بھی، پیچھے سے بھی، دائیں سے بھی، بائیں سے بھی، ہر طرف سے اس کو ہم بہکائیں گے۔ جب یہ سیدھے راستہ پر چلنا چاہے گا تو ہم اسے بہکا دیں گے، ہم اس راستے سے ہٹا کر غلط راستے پر چلائیں گے۔ اور یا اللہ آپ دیکھیں گے کہ اس میں سے اکثر لوگ شکر گزار نہیں ہوں گے، یعنی اکثر کو ہم جہنم کا ایندھن بنا دیں گے، اکثر کو ہم بھٹکائیں گے، پورے پر تو ہم نہیں کہہ سکتے، لیکن اکثر کو ہم بہکا کر غلط راستے پر چلائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ بھی کہہ رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہے، ہم بھی تم کو بھی اور تمہارے ماننے والے کو بھی ہم جہنم سے بھر دیں گے۔ جو تمہارے بہکاوے میں آ جائے گا، جو تمہارے طریقے پر چلے گا، تم کو اور تم کو ماننے والے کو سب کو جہنم میں ڈال کر جہنم کو بھر دیں گے۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، شیطان مقابلہ پر اتر گیا، اللہ سے مقابلہ کر رہا ہے، اور خود ہی اس کا رزلٹ بھی سنا رہا ہے کہ اللہ ہم اکثر لوگوں کو بہکا دیں گے۔ یہ کتنا بڑا اللہ سے مقابلہ ہے۔ اور اس کا کہنا یہ بھی تھا کہ اللہ ہم تو آدم سے بہتر ہیں، ہم آدم سے بہتر ہیں، ہم آگ سے پیدا ہوئے ہیں اور آدم تو مٹی سے پیدا ہوئے ہیں، ہماری صفت اعلیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم بھی میرے مخلوق ہو، تم کو کس نے پیدا کیا؟ وہ بھی اقرار کرتا کہ یا اللہ آپ ہی نے ہمیں پیدا کیا اور آدم کو بھی اللہ ہی نے پیدا کیا۔ تو یہاں تقاضا تو یہ تھا کہ اللہ نے حکم دیا فوراً سجدہ کرنا چاہیے۔ جس طرح اللہ نے تمہیں پیدا کیا اسی طرح آدم کو بھی پیدا کیا۔ یہاں حکم کس کا تھا؟
اللہ کا حکم تھا، اللہ کے حکم کے آگے کوئی عذر قابل قبول نہیں۔ اس لیے ہر چیز میں اللہ کا حکم آنے کے بعد اس میں یہ نہیں کہنا چاہیے کہ ایسا کیوں ہوا۔ آج کل جیسے کہ پردے کے بارے میں کہا جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ ایسا کیوں ہے، ہمیں تو ماننا چاہیے کہ اللہ نے حکم دیا ہے، اس میں کوئی چون چرا نہیں۔ اللہ نے کہہ دیا کہ پردہ کرو تو پردہ کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اللہ نے کہا کہ 5 وقت کی نماز پڑھنا فرض ہے تو یہ ہر حال میں پڑھنا فرض ہے۔ اس میں یہ نہ کہے کہ اللہ نے کیوں فرض کیا، شیطان نے تو یہی کہا تھا۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اور ان کی بیوی حوا علیہ السلام کو اللہ نے کہا کہ اسکن انت و زوجک، کہ تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو، جنت میں رہو۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک شرط لگا دی کہ جنت میں جتنے بھی پھل ہیں، جتنے بھی پھل ہیں ان تمام پھلوں کو کھانا، لیکن وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، اس درخت کے قریب بھی مت جانا۔ اللہ نے کہا کہ سب درخت کے پھل کھاؤ لیکن اس درخت کے قریب مت جانا۔ تو شیطان بھی ان کے دلوں میں وسوسہ ڈالنا شروع کر دیا۔ اس میں بھی اختلاف ہے کہ شیطان وہاں پہنچا کیوں، جنت میں شیطان کیسے پہنچا؟ تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو وہاں جانے کی قوت دی ہو، یا باہر ہی سے ان کے دلوں میں وسوسہ پیدا کیا۔ تو شیطان ان کے دلوں میں بار بار یہ وسوسہ پیدا کرتے تھے کہ اللہ نے اس سے منع کیوں کیا، آخر کوئی وجہ ہو۔ جس چیز سے انسان کو منع کیا جاتا ہے اس کی رغبت زیادہ ہوتی ہے، اس کی چاہت زیادہ ہوتی ہے، اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں کہ اس سے منع کیوں کیا گیا۔ تو شیطان بھٹکانا شروع کر دیا کہ اے آدم، تمہیں معلوم ہے اللہ نے اس سے کیوں منع کیا؟ اگر یہ پھل تم کھا لو گے تو فرشتے بن جاؤ گے۔ ملکین، کہ تم فرشتے بن جاؤ گے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس درخت سے منع فرمایا۔ اور انبیاء سے غلطی نہیں ہوتا، انبیاء سے اجتہادی غلطی ہوتا ہے۔ انبیاء تو معصوم ہوتے ہیں، ان سے کوئی غلطی نہیں ہوتا۔ تو میرے محترم بزرگوں دوستو، اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک اجتہادی غلطی پر بھی انبیاء کا سخت پکڑ ہوتا ہے۔ انہوں نے سمجھا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس درخت کے قریب مت جاؤ، یہاں نہیں بلکہ دوسری جگہ کے درخت، یہی درخت دوسری جگہ سے کھا لے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی ڈاکٹر کہے کہ کریلے مت کھانا، اس درخت کے کریلے کو مت کھانا، تو اس سے یہ مراد نہیں کہ اس درخت کا نہیں کھانا، بلکہ کریلا کہیں بھی ہو اس کو کھانا نہیں ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے سمجھے کہ اللہ نے اس درخت کے پھل کے کھانے سے منع فرمایا، بلکہ دوسری جگہ سے کھا لے۔ ان کا اجتہادی غلطی تھا، تو اللہ تعالیٰ نے فوراً ان
کے اوپر پکڑ کر